اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ۔ کل جمعہ تھا۔ آج میں کچھ میرے اوپر جو اثرات ہوتے ہیں، جو حالات گزر جاتے ہیں، اور میں کیا محسوس کرتا ہوں، خوشی کا یا غم کا، یا جو ہے بالکل اپسیٹ ہوں کیا، یہ اظہار کرتا ہوں میں۔ میرے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا جمعہ کے دن، یہ بھی کل جمعہ گزر گیا۔ تو جمعہ کے دن میری حالت کیفیت یہ تھی کہ میں خوش تھا، اور اندر سے ایک عجیب و سرور تھا، میری خوشیوں کے جو ہے ایسے لڈو پھوٹ رہے تھے دل کے اندر۔ دوسرے دن، ہفتے کے دن یہ محسوس کیا میں بالکل غمزدہ ہوں، افسردہ ہوں، ڈپریشن، فراسٹریشن ہے میرے اندر، اور میں ایک دم ناکام انسان کی طرح زمین پہ ہوں جیسا محسوس کیا۔ وہی حالت کل تھی، آج بھی وہی حال ہے میرے۔ کل میں بہت خوش تھا، میں ویڈیو کل ہی بنانا چاہ رہا تھا خوشی کے اظہار میں، لیکن میرا جو ہے وقت اتنا نہیں تھا، کیونکہ کل بارش تھی، اندھیرا تھا، اس لیے میں ویڈیو زیادہ اچھا نہیں آتا کر کے نہیں بنایا۔ آج بنا رہا ہوں، اور میری کیفیت اب ڈپریشن، فراسٹریشن اور جو ہے مایوس جیسا، گھبراہٹ جیسی، دل میں سکون نہیں جیسا محسوس کر رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانی ہے۔ ایمان رہے گا تو تم خوش رہو گے، ایمان رہے گا تو تم کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تم کو 100% اسٹرانگ رکھا ہے، اور تمہارے آنکھوں میں نور آئے گا، اور تم محسوس کرو گے اپنے اندر باڈی کے۔ یہ ریسرچ ہے میرا، ایک ڈسکور جو کرتے ہیں ویسا ایونٹ دے رہا ہوں میں تم کو۔ دوسرا یہ، ایمان کو وسوسے ڈالنے شیطان آئے گا، اور تم جو ہے دنیا کے اندر اللہ کی مدد کے بغیر جینے جیسا، ناکام جیسا محسوس کرو گے۔ جب آپ کو کرنا ہے حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا، نعم النصیر، اللہ تعالیٰ یہ جو کمزور پڑ جا رہے ہیں تم، وہ پوری جو ہے طبیعت کو بدل دے گا، اور آپ کے اندر ہمت آئے گی، اور آپ اچھا محسوس کرو گے۔ یہ ایک نشانی میں بتایا، ایمان جائے گا، ایمان آئے گا۔ دوسری نشانی یہ کہ آج سیٹرڈے ہے، ہمارے گھر میں 10 بجے کے بعد میں دیسی چینل آتا ہے نمستے امریکہ، اگر آپ وہ کھول دو گے تو میں کبھی بھی محسوس کرتا ہوں، کیونکہ میرے اندر ایمان ہے، میرے اندر ذکر ہے ہر روز کا، میں ایمان کی بات کر رہا ہوں، میں بغیر ذکر کے نہیں رہتا پورا دن، کب میری موت ہو جائے اس واسطے میں ڈرتا رہتا ہوں۔ اللہ میرے منہ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رکھے مرتے وقت، یہی اس جذبے سے میں پریکٹس میں رہتا ہوں، اور میرا یہ عادت سی ہو گئی ہے، یہ میرا وتیرہ ہو گیا میری لائف کا، کہ مجھے یہ نہیں چھوڑنا ہے کر کے۔ تو جب دیسی چینل لگتا ہے، پنجابی گانے آتے ہیں، وہ آج کل پنجابی گانے بہت ہو گئے بالی ووڈ میں، تو ایسے پرانے دکنوسی موسیقی کے دھنیں ہوتی ہے، اور وہ پرانے گانے جو پرانے نے مطلب 60 سال پہلے کے راج کپور یا دلیپ کمار کے زمانے کے، وہ جو دیسی ٹائپ کے، جو بھوجپوری کے جیسے یا گجراتی جیسے، یا آپ کو مدھیہ پردیش یا اتر پردیش کے جو، یا راجستھان کی جو موسیقیاں ہوتی تھی، اس کے ریپیٹ ہو رہے، ریمیکس ہو رہے گانے، تو آپ کا دل خود معلوم ہو جائے گا، آپ کو وحشت ہوگی، آپ خوف آ جائے گا اندر، آپ جو ہے بے چین ہو جائیں گے، آپ کے اندر سکون نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ نے کہا ان اللہ علی ذکری اللہ، علی ذکر اللہ تطمئن القلوب، یہی ایک واحد ہے جو آپ کو بچاتا ہے، اللہ کے ذکر میں سکون ہے۔ تو میں آپ کو سورہ رات کی وہ آیت بتانا چاہتا ہوں جو ہارٹ اٹیک کے لیے فائدہ ہے۔ کل میں سورہ اعراف بتایا، وہ غلط ہے، اللہ مجھے معاف کرے، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بتایا تھا ایک دفعہ کہ ایک قبیلے گاؤں کے آئے لوگ، مہمان نوازی ہماری اچھی نہیں ہوئی، قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، تو آپ ذرا اس کو اگر سے زیر سے زبر کر دے تو پھر جو ہے ہماری مہمان نوازی اچھی ہوگی، بلکہ ہم جو ہے خوش خوش چلے جائیں گے واپس۔ تو حضرت علی نے کہا کہ اللہ نے زیر زبر تو کیا، ہم کچھ بھی نہیں بدل سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرنے والی قرآن ہے، اور اللہ اس کا ذمہ لے لیا قیامت تک کے لیے، اور اس میں ہمارے کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، یہ بتایا تھا۔ تو میں کل غلط طریقے سے میں بتا دیا تھا، اللہ بذکر اللہ تعالیٰ بولا میں نے، اللہ بذکر اللہ تعالیٰ، یہ غلط تھا، حالانکہ یہ میں اپنے طرف سے تعالیٰ ایڈ کیا تھا۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ہے اصل سورہ رعد ہے، اور 28ویں آیت ہے، اور یہ سورہ رعد سورہ نمبر 13 ہے اس کا، اور یوسف، سورہ یوسف کے بعد ہے یہ۔ تو یہ جو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب آپ کو پڑھنا ہے 11 بار ہر نماز کے بعد، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے بعد۔ اور یہ میں اس واسطے بنایا کہ کل میں نے اندازہ کیا 85 لوگ دیکھ لیے اردو کا، اور 30 کے قریب شاید یا کچھ انگلش کا دیکھ لیے، کیونکہ میرا انگلش کا اتنا اچھا نہیں رہتا تو لوگ کم دیکھتے ہیں، مگر اردو کا اس واسطے دیکھتے ہیں کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، مالدیپ اور ورلڈ کے ہر جگہ آج اردو داں
جو ہے جابہ سے ہجرت کر کے، اس واسطے یہ میرا پورا ورلڈ وائڈ فیمس ہو گیا اردو کا، جو بھی میں ویڈیو بناتا ہوں، اور میں اچھا کھل کے بول سکتا ہوں، حالانکہ میری اردو اچھی نہیں ہے، لیکن روانی سے بول سکتا ہوں اور معنوں سے بول سکتا ہوں، وزن رکھ کے بول سکتا ہوں اردو میں، اور جو ہے آپ کو میں پیغام جو دینا ہے وہ پیغام دے سکتا ہوں۔ تو سورہ رعد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ پڑھنا ہے آپ کو۔ اگر سے 11 بار پڑھتے ہیں یا 41 بار پڑھ کے دم دے کے پانی میں پی لیتے ہیں وہ بھی اچھا ہے۔ اور ایک بزرگ نے اور ایک طریقے سے بتایا، الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ بھی ایک طریقے سے پڑھنے کا انہوں نے بتایا۔ آپ یہ بھی چاہے تو یہ طریقہ آزما سکتے ہیں۔ پھر سے پڑھتا ہوں، الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ سورہ رعد ہے، سورہ اعراف نہیں۔ اب میں اس واسطے بنایا کہ یہ میں پچھلا جو ویڈیو ہے اس کا نام پارٹ 2 رکھا ہے۔ اب جو مسلمان واقع کسی کے گھر میں جس کو دل کا مرض ہے، یا ان کو ڈر ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوگا، یا جو ہے ان کے بزرگوں کو ہو سکتا ہے ایسا ہے، تو یہ خاص کر آیتیں آپ ایسے رکھنا ہے دل پہ ہاتھ، قلوب بولتے ہیں اس کو، تو یہاں رکھنا ہے ہاتھ، 11 بار پڑھنا ہے فجر کے بعد، 11 بار پڑھنا ہے ظہر کے بعد، 11 بار پڑھنا ہے عصر کے بعد، 11 بار پڑھنا ہے مغرب کے بعد، 11 بار پڑھنا ہے عشاء کے بعد، 30 دن، ایک کم از کم ایک مہینہ آزما کے دیکھیں، یا 40 دن کا ایک سنت ہے۔ ہمارے پیغمبر جو ہے یہ ہارڈ ٹائم بہت ملا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے تھے، تو 40 دن کا میری طرف سے میں سفارش کرتا ہوں۔ تو 40 دن فارمولہ سنتوں والا ہے نبیوں کا، تو آپ یہ کر کے دیکھیں، آپ کی جو ہے بیماریاں نہیں رہیں گی انشاءاللہ۔ کیونکہ میں نے آنکھوں کے لیے فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم مدید پڑھا، 7 سال ہو گئے مجھے الحمدللہ۔ شوگر کی بیماری کثرت سے بڑھ جاتی ہے، میری حالت سے باہر ہو جاتی ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہوں حالت میری، تو ویسے وقت میں میرا فکشفنا میری مدد دیا، میں زندہ معجزہ دیکھا قرآن کی آیت کا۔ اور دوسرا یہ کہ میری باڈی پین ہو جاتی تھی، اللہ نے مجھے روزے رکھنے کے لیے کہا، اور پھر اس کے بعد میں باڈی پین نہیں ہو رہی۔ ہاں البتہ راتوں میں نیند نہیں آتی ہے، اللہ عالم اس کا کیا وہ ہے، لیکن میں جو کل محسوس کیا خوشی، السلام میں 100 بار روز پڑھ لیتا ہوں، یا تو اس کا ہے جادو جو میری اندر خوشی آئی کل، آج میں افسردہ غمگین اور جو ہے ڈپریشن میں ہوں، وہ ہو سکتا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو نشانی کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ میرے مسلمان تم غور کرو، جب کشتی بھی جو ہے ایک کافر کی جو اللہ کو نہیں مانتا، ناستک ہے جس کو کہتے ہیں اللہ کا انکار کرنے والا، کشتی اس کی ڈوبتی ہے تو کہے گا جب ہاتھ اٹھا کے، وہ میرے سچے خدا، یہی وہ بات ہے اللہ تعالیٰ بتا رہا، کوئی اور خدا نہیں ہے، اس واسطے سچے خدا کی بات کرتا ہے وہ۔ دیکھو میں آپ کو ایک ایسا نئے طریقے سے فارمولہ بتاؤں گا، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ انڈیا سے کوئی جو ہے مسلمان مسجد رحمان میں آیا جمعہ کی نماز ادا کرنے، وہ نماز پڑھنے کے بعد امام سے کہا کہ بھائی میرے ایک عزیز انتقال کر گئے انڈیا میں، آپ دعا کریں۔ اب سوچو، انڈیا 18,000 مائل یا پھر جو ہے 18 گھنٹے سفر ہوتا ہے پلین میں، کتنی دور ہے، 7 سمندر پار کا۔ اب یہ جو آواز دنیا میں جو گونج رہی، اللہ کو ہی سنا رہا، اللہ اس کو مغفرت دے، اللہ کو سنا رہا امام، اس کے ساتھ ہم آمین بولے، اللہ اس کو مغفرت دے۔ دوسرا یہ کہ میری مسز اہلیہ کے بھائی کا جو ہے طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی کچھ دن پہلے، دبئی میں رہتا ہے، اس کے لیے دعا کے لیے مجھے کہا، میں یہاں سے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے کہا، اے اللہ اس کو شفاء کلیہ عطا فرما، اور سارے مسلمانوں کو۔ یہ میرا جو ہے طریقہ ہے۔ سن رہا کون؟ اللہ۔ اب دیکھو، ہم اذان دے کے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں مسجد میں بولے، سن رہا کون؟ اللہ، صرف اللہ۔ اس واسطے کہ ہندوازم پہلے تھا اور اللہ شنکھ بجاتے تھے ان کے مندروں میں، آج بھی جا کے دیکھو مسجد میں گھنٹا مارتے ہیں، چاہے تم ساؤتھ سائڈ چلے جاؤ یا نارتھ سائڈ، لیکن ساؤتھ والے جے بھولے ناتھ نہیں بولتے، جے ماتا دی نہیں بولتے، ساؤتھ والے کچھ اور جو ہے ذکر کرتے ہیں، خدا کے ناموں کا الگ بتاتے ہیں اور طریقہ الگ ہوتا ہے، مگر گھنٹا مارنا ہندوؤں کا پورے انڈیا میں ملے گا۔ اب یہ جو گھنٹا مارنا ہے، یہ لوگ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جیسا کیوں نہیں بول سکے؟ اللہ سے مدد لینے والا جملہ کیوں نہیں بول سکے؟
غیر اللہ کے کئی خدائیں ہیں جیسا اس کا نام لے کے اس سے مدد مانگے، لیکن شنکھ بجائے ایسے اور پھر گھنٹا مارے اور نہیں سنا سکے 2000 سال پہلے۔ کیتھولک کے کرسچن کے چرچ میں گھنٹا ہوتا ہے، وہ اپنی حاجتوں کے لیے گھنٹا مارتا ہے۔ غور طلب ہے، دونوں پہلے تھے۔ اب اللہ نے مسلمانوں کو اذان دینے کا طریقہ دیا تاکہ میں ہی آسمان میں ہوں، میں ہی تمہاری سن رہا ہوں، اور میں ہی تمہاری پکار کو جو ہے حاجت پوری جو کروں گا وہ میں ہوں۔ اس واسطے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور انڈیا سے امریکہ میں دعا ہو رہی، اللہ وہ مر گیا، اس کی مغفرت ہو، اللہ اس کو جنت دے، دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہاں سنائی جا رہا صرف اللہ کو۔ اور پھر دعا بیماروں کی شفا کے لیے، اگر انڈیا میں ہے یا کہیں دبئی میں ہے یا کہیں اور ملک میں ہے تو بھی اللہ تو شفا دے بول کے سنایا جا رہا اللہ کو۔ یہ سنانا اللہ کا صرف اصل سننا ہی اللہ کو پانا ہے۔ اگر سننے کی بات سمجھ میں آ گئی تمہارے مشاہدے میں، اگر سننے کی بات تمہارے ایونٹ جو کرتے ہو، تم کریٹ کرتے ہو، جو ریسرچ ہوتا ہے، مشاہدہ ہوتا ہے، تمہارا جو سوچنے کا طریقہ ہوتا ہے، اس میں تم کو ایک ہی بات سمجھ میں آنا ہے کہ سننے والا اللہ ہی ہے۔ اگر سننے والا ہندوؤں کا ہوتا تو وہ گھنٹہ نہیں بجاتے۔ غور طلب ہے، انہیں بھی جو ہے گاڈ ہے بولے ایسا ڈکلیئر کرا دیتا تھا کہ تم میرے سوا کوئی معبود نہیں ہو بولو بول کے۔ کرسچنوں کے پاس بھی اگر گاڈ ہوتا تو ڈکلیئر کر دیتا تھا اللہ کے سوا معبود نہیں، جیسا تم بھی میرے بارے میں بولو، یہوہ، یہوہ، الوہیم، یا ہولی اسپرٹ، فادر اینڈ سن، انکارنیشن گاڈ، سن آف گاڈ، یہ بولتا تھا۔ نہیں ہے ان کے پاس۔ اور سنائی کیا جا رہا، انڈیا کے اندر مر گیا انسان اور یہاں دعا ہو رہی۔ غور کرو میرے بھائی، غور کی باتیں دے رہا ہوں۔ اچھا، اب میں دیکھو، میرا بیٹا کل جمعہ کے اندر پہلی بار خطبہ دیا، وہ مجھ سے پوچھا تھا، میں نے کہا انشاءاللہ جاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا، کیونکہ یہاں میں داڑھی بھی نکال دیا، آپ دیکھ رہے ہیں میرے چہرے کو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہاں FBI آئی تھی میرے پاس 3 دن تک برانکس میں، ایک زمانے 9/11 کے وقت، مگر میں کبھی دعوت کے کام سے پیچھے نہیں ہٹا۔ حالانکہ اس وقت میرے چھوٹے بچے تھے، معصوم تھے، جب اب تو اچھے بڑے ہو گئے اللہ کے فضل سے۔ کالج میں جو ہے کل خطبہ دیا میرا بیٹا، اور ہیومن نیور یونائٹڈ بولے تو ہیومن یونائٹڈ ہونا بول کے دیا، یعنی انسان مل کے رہنا بول کے بتایا۔ مسلمان کبھی مل کے نہیں رہ سکتا، کتا ہے مسلمان، یا اب قادیانی میں سچا ہوں بولتا، شیعہ میں سچا ہوں بولتا، اور پھر مسلمانوں کے جماعتیں، میں وہابی ہوں، میں جو ہے تبلیغ ہوں، میں جو ہے اسلامی جماعت کا ہوں، میں جو ہے اہل قبور کا یعنی سنتی جماعت کا، بلکہ کتے کی طرح لڑ لیتا انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں۔ مگر یہاں آنے کے بعد مسلمان دیکھو، یہ مسجد رحمان میں کوئی جماعتوں کا چکر نہیں رہتا، کوئی بھی آ کے خطبہ دے سکتے، اور کوئی بھی جو ہے مر گئے تو دعا دلا لے سکتے مرحومین کے لیے، مغفرت کے لیے، اور کوئی بھی بیمار ہے تو شفا کے لیے دعا کرا لے سکتے، کوئی جماعت کا نہیں رہتا مسئلہ ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، ایسے نیو یارک کے اندر میرا بیٹا ہم مل کے رہنا کہا، اللہ کی ایک رسی تھام لو بولا، اللہ تعالیٰ بول رہا ہے ایک رسی تھام لو، اور صحابہ جو عمل کرے وہ ایک ہی جماعت اللہ کی جو ہے جنت میں جائے گی، اللہ اسی کو قبول کرے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ تھے۔ تو 73 فرقوں میں ایک فرقے کو تلاش کرنا ہے، اور تم کو معلوم بھی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے وہی امید کر رہا کہ تم جو ہے ایک اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو طریقہ اپنائے اس کو اپنانا ہے۔ یہ نشانی بھی دے رہا ہوں میں آپ کو۔ اب یہ بھی نشانی دیا کہ جو ہے کافر بھی جو ہے مصیبت کو سچے خدا کو ہی پکارتا ہے، اس سے ہی معلوم ہو جا رہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور جو ہے پھر آپ کو یہ بھی بتایا کہ ایمان آتا ایمان جاتا، یہ بھی ایک نشانی بتایا۔ پھر اور ایک یہ بھی بتایا کہ دیکھو، اگر سے آپ موسیقی سنتے ہیں، یہ شیطان ہے، پنجابی گانے، پرانے گانے دماغ خراب کرنے کے۔ ہمارے زمانے میں بھی کوئی نہ بول کے ایسے پاگل گانے چلتے تھے جس سے سکون غارت ہو جاتا تھا۔ آج بھی وہی گانے ہیں، اور وہی بھوجپوری، وہی گجراتی، وہی راجستھانی دھنیں ریمکس کیا جا رہا، بیوقوف بنایا جا رہا نئے جنریشن کو جہنم کی طرف لے جانے کے لیے۔ یہ جہنم کو لے جانے کو روکنا کسی سے نہیں ہو سکتا۔ تم اپنی آخرت بنانا ہے تو سوچو۔ دیکھو یہاں اٹلانٹا میں کل ایک ایسا آتش پھوٹا کہ وہاں پر آگ لگی، وہ بتایا جا رہا، وہ دھواں دیکھ کے میں سوچا جہنم کی آگ کیسی ہوگی، وہ ہمیشہ رہے گی۔ خالی ایک بتاتے یوٹیوب پر ڈال دیے موسٹ پاپولر میں، اور جو ہے ایک جگہ پہاڑ گر کے گرا تودے کی طرح اس کا پتھر، تو اس کو بلاسٹ کر دیا گیا ہائی وے کے پاس،
کیونکہ ہائی وے کو روکا جا رہا تھا. تو میرے مسلمان، میں یہ نشانیاں کیوں بتا رہا ہوں؟ آفتیں آ رہی. ہالی ووڈ کی ایک فلم ایسی آنے والی ہے، نیو یارک ڈوب جائے گا. اور ایک فلم جو ہے عربستان میں مشہور ہے کہ امریکہ بھیک مانگے گا. دیکھو، بھیک مانگ لے تو مانگ لے، بھیک مانگ کے بھی اگر جا رہا دنیا سے تو مانگ لے، کیونکہ بھیکاری کو جو ہے حساب نہیں ہوگا. مگر ہمارا عرب مسلمان نہیں سمجھ رہا یہ ایمان کی بات، قرآن کو نہیں سمجھ سک رہا. صرف اس کو جو ہے جنرل ہے کہ امریکہ وہ جو ایڈوانس کنٹری ہے، ٹیکنالوجی پاورفل کنٹری ہے، بلکہ اس واسطے وہ جو ہے ہنسی مذاق اڑانے کے لیے طنز کے طور پہ بول رہا. لیکن تم سوچو، اگر یہ بھیکاری بھی ہے، حساب نہیں لے گا اللہ تعالیٰ. لیکن کیا آخرت کے لیے بچا سکتے ہیں مسلمان؟ کیا ہم یہ ڈوبنے والے نیو یارک کو بچا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.